والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبین محترم، ہم مخلوقات عالم میں دو قسم کے مخلوق ہے جس کو مکلف کہا جاتا ہے. تکلف کے ساتھ اجر اور ثواب موجود، اور اس دو عالم کے علاوہ جتنی عالم اور ہے اس میں کچھ مکلف کچھ غیر مکلف ہے. مکلف کے لیے ثواب نہیں اور غیر مکلف کے لیے نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے. عالم بہت ہے. مراون متعال نے بہت قسم کے عالم کو بیگا کیا ہے. صرف دو عالم ہے کہ ایک جو انسان ہے اور ایک جو جن ہے. یہ مکلف ہے، یعنی اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف کچھ اوامر ہے کہ حکم ہے کیسے کرو، کچھ منع ہے نواہی ہے کیسا نہیں کرنا ہے. پھر اللہ رب العزت اپنی اس قانون کے ماتحت اگر خداوند متعال کی بتائے ہوئے راستے پہ جائے تو اس کے لیے اجر ثواب اور رضائے خداوندی، اور اگر اس کے مطابق نہیں جاتے ہیں تو عذاب ہے، عقاب ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر بھی خدا بخشش کرتا. انسان اور جن کے علاوہ کسی اور مخلوق کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. ملائکے ہے وہ عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی اوامر کو بجا لاتے ہیں. کبھی غلطی نہیں کرتا ہے، کبھی گناہ بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. بس وہ عبادت کرتے اور یہ اس کا کام. اب ہم انسان آئے، ہم مکلف. خداوند متعال نے ہمیں بطور قانون قرآن دیا، اور ساتھ وحی خفی ہے جو حدیث مبارکہ کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی اللہ رب العزت کا کلام جس کو قرآن کہا جاتا ہے، اور کبھی حدیث مبارکہ کی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کلام کہ وہ وحی خفی ہے، یعنی اس کے دل پہ اترتا تھا اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث کے مطابق اس کو بیان فرماتے تھے. صحابہ کرام اس کو حفظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے، اور امت تک پہنچائے. ابھی تک ہمارے تک پہنچ چکے. یہ ہمارے لیے قانون ہے، اس پر عمل کر رہا ہوں. ہم اپنی زندگی بھی جب سوچتے ہیں تو اللہ رب العزت کی اوامر جو حکم ہے اس پر پورا عمل نہیں ہو رہا، اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے اس بارڈر کو ہم بارہا کراس کر رہا. اللہ رب العزت کی اس دین کا کچھ بارڈر ہے، کچھ حدود ہے. اس بارڈر کو اگر آپ گناہ کرتے ہیں یا بغاوت کرتے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسا کسی ملک کی بارڈر بغیر اجازت تم کراس کرتے، یا یہ کہ محرمات میں داخل ہونے کا مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی آدمی غیر آپ کی گھر میں داخل ہو رہا ہے. یہ ہر صورت پر جرم، اور ایک ذی عقل اور ذی شعور انسان اس کو کبھی تسلیم نہیں کر رہا ہے. اور کسی ایک مستقل ملک ہوتا ہے جس کی اپنا سب کچھ ویلیو ہوتا ہے، تو اپنی بارڈر کو بغیر اجازت کسی کو کراس کرنے نہیں دے رہا، اور جو کراس کر رہا ہے اس کی لیے پورا جرم ہوتا ہے. اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اس کو جاسوس سمجھ کے، باغی سمجھ کے کئی پارسی تک پہنچ جاتا ہے. چونکہ دنیا جب سے بنا ہوا ہے تو قانون الہی بھی اسی طرح آ رہا ہے کہ بارڈر کراس کرے گا تو کبھی اس پر گرفت ہے تو جہنم ہے، غضب خداوندی ہے، قہر خداوندی ہے، گرفت ہے. کچھ سزائیں دنیا نے مقرر ہے اور کچھ سزائیں آخرت نے مقرر ہے.
اور یا بغاوت کرتے ایک انسان آپ کی ملک میں رہتے ہوئے بغاوت کرتے قانون ملک کی نہیں مانتے ہیں، حکومت سے بغاوت کرتے ہیں تو اس کے لیے ملک کے اندر ہی سزائیں ملتی ہے، وہ کبھی جیل کی صورت پر، کبھی جرمانوں کی صورت پر، اور حتیٰ کہ وہ پھانسی تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے، ترتیب ہے۔ عادت اللہ بھی اس پر جاری ہے کہ جو خدا سے بغاوت کرتا ہے تو خداوند نے متعال سزا دے، لیکن سزا خدا کا وہ بسیط ہوتا ہے۔ ہم مثال کے طور پر ایک چھوٹے آدمی کے ساتھ کوئی برائی ہو جائے، سختی ہو جائے تو اس کا سزا شاید 2-4 تھپڑ ہو، 1-2 مکے ہو۔ اس سے تھوڑا بڑھ کے آدمی ہوگا تو شاید کوئی سوٹا ہوٹا کی کسی کو سزا دے۔ جب سزا حکومت کی طرف جاتے ہیں انہیں پھر کوڑے ہوتا ہے، جیل ہوتا ہے، اس میں بڑے کچھ ہوتا ہے، جیلوں میں جانا پڑتا ہے، پولیس اور قانون کی وہ سختیاں برداشت کیا جاتا ہے اور جیلوں میں کافی سالوں تک بڑی تکلیف اٹھایا جاتا ہے، کبھی پھانسی تطبیقات پہنچ جاتی ہے۔ ہم بھی کبھی کبھار خدا نہ خواستہ اپنی رم سے بغاوت کرتے ہیں اور اس کی سزائیں ہوتی ہیں۔ ہم بغاوت کیوں کرتے ہیں حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ بغاوت کیوں ہو رہا ہے ہم سے؟ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن سچا ہے اور اس پر کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ میرا یہی عقیدہ ہے کہ خدا نے بولا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ایک انسان اپنی طور پر ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 70,000 سال تک بھی آگے جہنم میں چل جائے۔ ہماری یقین پختہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے اور اس کی قول صادق ہے، لیکن ہماری عمل کیوں نہیں؟ سوچنے کا بات، بس نہیں میرا بات اسی بھی ہوگا کہ ہم کیوں نہیں سمجھ رہا ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیہ کون سا پسند تھا، لباس کون سا پسند تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرتی زندگی کون سا پسند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے ایک مشعل راہ اپنی سیرت طیبہ چھوڑ دیا، اب اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ ہمیں پتا ہے اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو جہنم ہوگا، آگ ہوگا، سختی ہوگا، تکلیف ہوگا، تو پھر ہم کیوں عمل نہیں کرتے ہیں؟ حالانکہ سمجھتے ہیں کہ اس کی سزا بڑا سخت، کتنی سخت۔ ایک جنب بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے کہ اگر جہنم کی آگ کا ایک جون کا اس دنیا کی طرف آ جائے تو قیامت کے دن پوری سرزمینی دنیا پر، دنیا کی پوری زمین پر ایک سبز بھی نہیں ہوگی رائے، اور یہ آگ میں انسان جلتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو دنیا کا آگ ہے وہ دنیا کا آگ ہے، اگر جہنمیوں کو اٹھا کے دنیا میں ایک بہت بڑا آگ بنایا جائے جو کلومیٹروں پر بارہ ہوئی، حدیث مبارکہ ہے کہ بڑا آگ ہو اور جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے اٹھا دے اور دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو یہ سب سو جائے گا، یہ سب سو جائے گا۔ یعنی یہ آگ میں رہنا جہنم کی آگ کے مقابل میں ایسا ہے جیسا کسی کے لیے بستر بچھا ہوا ہے اور وہ سوتا ہے، وہ اتنا سخت۔ ہمیں پتہ ہے کہ عذاب ہے، سختی ہے، جہنم ہے، ہم کر کیوں نہیں سکتا ہے گناہ چھوڑ دینا؟ ہم کیوں نہیں کر سکتا ہے نماز پڑھنا؟ ہماری دلوں میں وہ کون سا جرأت ہے، وہ کون سا جرأت ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی عذاب نہیں ہوگا، خدا کا گرس نہیں ہوگا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیوں ہمارے دل میں وہ خوفی خدا نہیں آتا ہے؟ یہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اقوال کے مطابق نے مثال پیش کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارکہ کہ جس کی نماز جماعت اصل کی جماعت کسی سے قضا ہو جائے، نماز کی نماز سمجھو اس کی ساری بچے بیوی اولاد سب کچھ مر چکے، یہ اتنا بڑا مسئلہ،
ایک صحابی سے عصر کی نماز فوت ہو گئی. اب یہ حدیث ہمیں پتا ہے لیکن غفلت ہو رہا ہے. اب جو صحابی کا دل ہے اس کے دل میں یہ کیسا آیا ہے, اس کی یقین کتنا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بار اس کو گرسن کتنا ہے, سختی کتنا ہے, مضبوطی کتنا ہے. ایک صحابی سے عصر کی نماز قضا ہوا, وہ گھر میں بیٹھ گئے اور رونے لگے. 2 دن گزر گیا, 3 دن گزر گیا, وہ مسلسل رو رہا ہے, رو رہا. صحابہ کرام اس کے پاس چلے گئے, لائی 2-3 دن سے آپ رو رہا ہے. اس نے کہا بس میں آپ سب سے ناراض ہوں, میں آپ سب سے ناراض ہوں. صحابہ کرام نے کہا حضرت ہم نے کیا کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا میری بیوی مر گئی, بچے مر گئے, سب کچھ مر گئے, گھر لٹ گیا, گھر تباہ ہو گیا, کوئی میری تعزیت کی بھی نہیں آئی. لوگوں نے کہا حضرت آپ کی تو بچے زندہ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارکہ نہیں سنا ہے, جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے تو یہ ایسا ہے جیسے اس کی سارے بچے فوت ہے, بیوی فوت ہے, گھر بیٹھ گیا, سب کچھ ختم ہے. اگر میرا آج ایک بیٹا مرتا تھا تو شاید آج سب لوگ میرے تعزیت کے لیے آتے تھے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کا اتنا لاج نہیں ہے کہ میرے سارے اولاد ختم ہے, گھر مٹ گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, سب گھر تباہ ہے, اور پھر بھی میرے تعزیت کے لیے جائے. یہ یقین ہمیں کیسا آ جائے گا, یہ یقین ہمیں کیسا آ جائے گا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قول ہمارے دل میں کیسا جگہ پکڑے گا, ادھر کیسے آئے گا کہ ہمارے دل میں یہ بات آ جائے. مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے درمیان میں آئے, پوچھتا ہے یا اخوانی ہے میرے بھائی, کیا میں منافق تو نہیں ہو چکا؟ کیا مجھ میں کی علامات نفاق کا آپ کو نظر تو نہیں آتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا استغفر اللہ, ہمیں تو کوئی علامہ نظر نہیں آیا آپ میں منافق کا. اس نے کہا کہ 1 مہینہ ہو گیا میں بیمار نہیں ہو چکا ہو, کیا یہ علامت نہیں ہے کہ میں منافق ہوں؟ میں منافق تو نہیں بن رہا ہوں. کیا ہماری سوچ میں بھی آ سکتا ہے کہ جب برس آ جاتا ہے تو یہ خداوند مبتاع کی طرف سے آپ کی یہ خوشخبری ہوتا؟ کیا ہم برس کے قاری خدا نہیں سمجھتے, ہم غضب نہیں سمجھ رہے جو آدمی کو بخار چڑھ جاتے ہیں کہ خدا نے دی کیا ہے اس پر کہو؟ ہم کس سبب سے زبان استعمال کر رہا ہے؟ یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی, میں اس سے پہلے بات عرض کروں کی حدیث مبارکہ میں منافق کی 3 علامات ہے. 3 علامات ہے. اذا حدث کذب, جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, اور جب امانت رکھا جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. یہ منافق کی 3 علامات ہے. اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس میں 1 ہوگا یا 2 ہوگا کہ اس میں 1 یا 2 علامت منافق کی, اور جس میں 3 ہے تو یہ آدمی پکا منافق ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنی آپ سے پوچھتا ہوں, کیا ہم جھوٹ نہیں کو؟ کیا جب ہم فون پہ بات کرتے ہیں نہیں کہتے 15 منٹ میں میں نے پہنچ رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ کلومیٹر 50 رہ جایا ہے, جھوٹ نہیں ہوئی؟ اور جب وعدہ کرتے ہیں تو یہ خلاف نہیں کی. اور جب تم کسی جگہ بھی چاہتا ہے تو آپ کے سامنے کوئی چیز پڑا ہے, کسی اور کا پڑا ہوا مال ہے, اس میں تم خیانت کرتے یا نہیں کرتے؟ اگر یہ کیوں پایا جاتا ہے کہ پکا منافق ہے, اب یہ چھوڑ دو تم نے کہو کہ تم منافق ہے اور تم کہے کہ نہیں تو منافق ہے. نہیں, ہمیں اپنی طور پہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میں اپنی جان میں, اپنی نفس میں یہ سوچوں کہ کیا مجھ میں منافق کی علامت موجود ہے.